بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تعالی قال استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرۃ فأذن لي وقال ولا تنس یا أخی من دعائک لا تنسنا من دعائك يا أخي فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، وفي رواية قال وأشركنا یا اخی فی دعائک، رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ یہ ابو داود اور ترمذی حدیث کی دو جو ہیں سیاہ ستہ میں سے کتابیں، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی عمرہ جانے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو آپ نے مجھے اس کی اجازت دے دی اور پھر فرمایا کہ اے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کا یہ بات جو اتنے دے الفاظ سے، حضور کا یہ ارشاد جو ہے، میرے لیے دنیا بھر کی ساری کی نعمتوں سے یہ میں اتنی خوشی نہ ہوتی اگر وہ ساری دنیا بھر کی نعمتیں مجھے مل جاتی جتنی حضور کے اس ارشاد سے مجھے ہوئی۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ جا رہے تھے، تو وہ تو ایک عبادت کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس کے بھی لیے انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اذن لے کے جاؤں۔ ممکن ہے کہ میری کوئی ضرورت جہاں اہم ہو اس سے زیادہ عمرے سے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت محسوس ہو اور وہ مجھے پوچھیں تو میں نہ ملوں، تو یہ کتنی میری بد نصیبی ہوگی کہ حضور پوچھیں اور میں موجود نہ ہوں۔ تو آپ سے اجازت دی، ایک عبادت ہے اس کے لیے تاکہ حضور کے علم میں رہے کہ میں جا رہا ہوں۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں وہ نبی کریم یا اور سفر پہ جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے جاتے تھے، تو آپ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، وہ یہ التجا کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ ہے، اس سے آپ ان کا مقام اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے، اور وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی اور ایسی دعائیں استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی بنا آدمی سن نہیں سکتا۔ یعنی دوسروں کے آتے ہیں حضور سے دعا مانگنے کے لیے کہ آپ ہم سفر پہ جا رہے ہیں، ہمارے لیے آپ دعا فرمائیں۔ یہاں کیا ہے، یہاں حضور سے آپ اجازت مانگتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اے بھائی مجھے لا تنسنا، مجھے بھولنا نہیں ہے دعا میں اپنی میں۔ دیکھیے آپ کیا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے خود جن پر درود بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے، اور امت کو سارے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اور درود اور سلام بھیجے ان پر، اور پھر یہ کہا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو جو ہے بلند کیا ہے، یہ مقام ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ من ذنبک، کہ آپ کے سارے جو ہیں
اگلی پیچھے چھوٹی بڑی خطائیں جو ہیں نا وہ سب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں۔ یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لا تنسنا یا بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہم دعاؤں میں بھولنا نہیں ہے۔ کس قدر کتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ دعا کتنی بڑی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ ارشاد ہے کہ ورفعنا لک ذکرک صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما اور یہ ان اللہ وملائکتہ یصلون، وہ دعا کے اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں اور دوسروں سے اپنے لیے دعا کرواتے ہیں، اپنے لیے بھی کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ کیا مقام ہے ان کا، اللہ یہ ابدیت کا مقام ہے جو ہم عبادت کے ابھی پڑھ رہے تھے نا، یہاں ہے یہ ابدیت کا مقام۔ عبدہ و رسولہ کی تشریح جو ہے نا ان چیزوں کو پڑھ کے سمجھ میں آتی ہے کہ عبدہ کیوں کہا، عبدہ کتنا بڑا مقام ہے کہ عبدہ تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے رکھتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو چاہے کتنے بڑے مرتبے میں مقام پہ پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ کا وہ اپنے آپ کو عبد سمجھتا ہے، وہ بادشاہ بن جائے، اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کے بھیج دے، رسول بنا کے بھیج دے، کچھ بنا کے بھیج دے، لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ تحیات میں پہلے آتا ہے عبدہ، پھر آتا ہے وہ رسول، اللہ کے بندے۔ یہ کیا مقام ہے، اور یہی مقام جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی ساری خطائیں جو بھی ہیں اگر ہیں تو وہ معاف کر دی ہیں، تو آپ اتنے کیوں عبادت کرتے ہیں، کیوں تھکتے ہیں کہ آپ کے پاؤں متمرم ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں؟ اتنی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کی ہے، اور کوئی کر سکتا ہے مجھ پر؟ یہ تو اس کی بڑی ہے، تو اس کو میں کتنا شکر ادا کروں گا؟ میرے پاؤں متورم ہو گئے تو کیا اس کا یہ حق ادا ہو جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام دیکھیے کہ اس مقام کے باوجود آپ پھر بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ بھائی ہمیں دعا میں بھولنا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا مقام ہے نبوت کا، کیا مقام ہے وہ محبت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور کیا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن کے بارے میں یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے کہ ان سے کہا کہ میرے یہ دعا کریں۔ بتائیے اس مقام میں کچھ ہے؟ کون ہے ان کے شریک؟ وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله قال كان يقول للرجل إذا أراد سفرا ودن مني، حتى أودعك، كذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، رواه الترمذي۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوتے ہیں اور فقہائے سبع میں سے ہیں جو مدینہ کے بہت مشہور سبع ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص سفر پہ جانے لگتا تھا تو حضرت عبداللہ جو ہیں ان کے والد وہ اس کو بلاتے تھے اپنے پاس، اور اس کے وہ اس طرح سے اس کو ودا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جس طرح کہ رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آتا تھا ودا ہونے کے لیے تو آپ اسے ودا کرتے تھے۔ تو وہ کس طرح کن الفاظ میں کرتے تھے؟ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ یہ دیکھیے کیا دعا مانگ رہے ہیں اس کے لیے یہاں ان الفاظ میں یہ نہیں ہے کہ آپ بہت خوشحالی سے جائیں اور خوشحالی سے جائیں اور آرام اور راحت سے جائیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی سنت اور آپ کی پیروی کرتے ہوئے جو کہی جو کرتے تھے اپنے ودا جس کو کرتے تھے وہ کیا تھی؟ ان کی دین کی، ان کی امانت کی اور ان کی خاتم عمل کی، یعنی وہ ان کی جو ہے دین کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے تھے، کیونکہ سفر میں دین پہ رہنا ایک بڑا مشکل کام ہے، ایک آزمائش کا کام ہوتا ہے۔ قدم قدم پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے یہ کرو اور یہ نہ کرو،
تو سفر میں تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، جہاں کہ انسان کو آسانی سے وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں جو کہ اپنے گھر میں مل جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تمہارا دین حوالے کرتا ہوں، وہ تمہارے دین کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر امانت جو ہے وہ بھی، امانت پہ بھی جو ہے حفاظت کرنا اس کی کتنی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، عام طور پر بھی ایک مشکل ہے، اور سفر میں تو جہاں کی ضرورتیں بھی اور زیادہ ہوتی ہیں وہاں اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز جو فرمائی کہ میں تمہاری امانت جو ہے تمہارے پاس وہ جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ ان کی حفاظت کرے، اس کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ خواتین عملے کا۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ کہ خاتمہ اگر ہو زندگی کا اور جو ختم ہو جو جس پر کام، وہ نیکی پر ختم ہو، وہ اچھائی پر ختم ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر ختم ہو۔ گویا ان حضرات کے سامنے جو چیز بھی تھی صحابہ کرام کے سامنے، وہ یہ تھا کہ خاتمہ ان کا بالخیر ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے دین ان کی نعمت انہیں عطا ہوئی ہے وہ اس کی حفاظت کر سکیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رخصت کرتے وقت یہی ان کے لیے کرتے تھے کہ ان کے دین اور ان کی امانت کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتے تھے کہ میں ان کے حوالے کرتا ہوں، وہ جو ہے وہ حفاظت کرے آپ کی اس دین کی امانت کی۔ نبی اب آپ وہ بھی سنیے، یہ تو انفرادی بات تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو بھی، فوج کو بھی جہاں بھیجتے تھے تو اس وقت بھی اسے یہی کہتے تھے۔ فرمایا کہ عن عبداللہ بن یزید الخزمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یودع الجیش قال استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، حدیث صحیح رواہ ابو داؤد وغیرہ باسناد صحیح۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کسی فوج کو، کسی دستے کو روانہ کرتے تھے تو اس کے لیے بھی یہ دعا کرتے تھے کہ میں تمہارے دین کو، میں تمہاری امانت کو، میں تمہارے خواتین عمل کو، تمہارے آخری کام جو ہے وہ اس کو یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، اس کے سپرد کرتا ہوں، وہ تمہارے دین کی حفاظت کرے، وہ تمہاری مشکلات جو ہیں ان کی میں تمہاری مدد کرے، اور دین پر چلنا جو ہے وہ تمہارے لیے آسان رکھے۔ اسی طرح سے جو امانت ہیں ان کی حفاظت کی بھی اسی کی توفیق سے وہ یہ تم حفاظت کر سکتی ہو، تو میں ان کے حوالے کرتا ہوں کہ سفر کی مشکلات کے باوجود یہ مشکل کام جو ہیں تم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سر انجام دے سکو۔ اور پھر یہ ہے کہ خواتین عملے کا، کہ تمہارا عمل جو ہے وہ آخری عمل جو ہے وہ نیک ہوں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان سے حاصل ہونے والی ہو، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے قانون کی پیروی میں ہوں، تاکہ جب تم کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤ تو سرخروح ہو کے جاؤ، اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ اس گروہ میں ہو جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے خوش ہوتے ہیں، اور ان کو وہ ان مقامات کی جگہ دیتا ہے جو اس نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس سلسلہ میں ایک اور حدیث ہے، انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ کریں گے، اس دفعہ بس یہ کافی۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے، حضرت عمر بن خطاب سے محبت کتنی کرتے تھے، حضرت عمر بن خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کتنا خیال رکھتے تھے، حضور خود جو ہیں وہ دعا کی کتنی اہمیت ان کے نظر میں تھی کہ اپنے ایک صحابی سے عرض فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں دعاؤں میں نہ بھولنا، اور سارے مقام کے باوجود بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی دعا کو محتاج سمجھتے تھے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ رخصت کرتے تھے کسی کو تو اس کے لیے کس چیز کی حفاظت وہ ضروری سمجھتے تھے، کس چیز کے بارے میں وہ اس کو اللہ کے حوالے کرتے تھے، دین کو، اس کے دین کو حوالے کرتے تھے، امانت کو، اور اس کے خاتمے بالخیر اگر خاتمہ ہو تو وہ خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا